اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، غور کیجیے ذرا، کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ پڑھنے کے بعد دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف پہ کتنا تڑپتے ہیں وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رک جائیے ذرا، رک جائیے ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے اور چلو بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو پیالے بھر بھر کے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسا پانی ہوگا یہ کہ جس نے ایک بار پی لیا، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اسے پیاس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ پھر یہ اتنی عظیم الشان نعمت۔ اور اس کے بعد ذرا اس بات کا بھی تصور کیجئے کہ پل صراط لگا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے اور لوگ اس پہ سے گزر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک طرف کھڑے ہیں، ایک کنارے پہ کھڑے ہیں اور ان کے امتی گزر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم سلم، اللہم سلم، یا اللہ میری امت کو بچانا، میری امت کو بچانا۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ ہر نبی، ہر رسول کیا کہہ رہا ہوگا؟ نفسی 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 نفسی، یا اللہ مجھے بچانا، یا اللہ مجھے بچانا۔ اور ہمارا نبی کیا فرما رہا ہوگا؟ امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا، ایسا رسول ملا۔ اللہ اکبر۔ اور احادیث میں آتا ہے پھر وقت گزرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے دوسرے سرے پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے امتیوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے انہیں جنت میں داخل کریں گے کہ فلان تو بھی چلا جا، فلان تو بھی چلا جا، فلان تو بھی چلا جا۔ لیکن خود جنت میں رکنا گوارا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ میرے بہت سے امتی ابھی جہنم میں پڑے ہیں، آگ کا شکار ہو چکے ہیں، چنانچہ سجدے میں گر جائیں گے، بہترین حمد و ثنا کریں گے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے نبی، اے حبیب، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، سوال کیجئے، سوال کو پورا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ عرض کریں گے، یا ربی اے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میرے بہت سے امتی جہنم میں ہیں۔ ارشاد ہوگا، جاؤ اور اس میں سے اتنے امتی جن کے پاس ایمان ہے انہیں نکال لاؤ۔ نہ جانے ایمان کے کس درجے میں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کے لے آئیں گے۔ لیکن ابھی بھی بہت امتی جہنم میں موجود ہیں۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اسی طرح حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اے نبی سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، سوال پورا کیا جائے گا۔ پھر وہی سوال ہوگا، اے اللہ میری امت۔ حکم ہوگا، جائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی لے آئیے۔ اور احادیث میں آتا ہے 5 اور 6 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جائیں گے اور جا کے وہاں سے اپنے امتیوں کو لائیں گے۔ اللہ اکبر۔
غور کیجئے ذرا ہمارے نبی کی ہم سے محبت، ہماری تکلیف انہیں گوارا نہیں ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ الا من شاء اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ چلنا دشوار نظر آتا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ آپ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں کتنے لوگ پورے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اتباع رسول عطا فرما، آپ کی اطاعت عطا فرما، آپ کے رستے پہ چلنا عطا فرما، آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ